سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ کیا ہی کمال خدا نے کیا کہ ایک تنہا اپنے آپ کو رکھا، اور پھر جب انسان کو خلق کیا تو اس کو سہارا دیا، تسکین دی، اور پھر اس کو ساتھ ساتھ اس طرح سے ذمہ دار قرار دیا کہ جب جب جاؤ گے، جہاں جہاں جاؤ گے، اپنے ساتھ ہوا کو رکھو گے، اور پھر اس کی پرورش کی یا کفالت کی ذمہ داری بھی تمہاری ہو جائے گی، اور پھر یہ تمہاری زینت بھی رہے گی اور تمہارے لیے باعث تسکین بھی رہے گی، اور پھر تمہیں نسل بھی دے گی، اور پھر یہ تمہارے گھر کو بھی سنبھالے گی۔ جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے، تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں، جدت کا دور ہے، لہٰذا اس میں متحیر نہیں ہونا چاہیے، تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کنفیوژن بہت بڑا دشمن ہے آج کے معاشرے میں۔ آج کا یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کنفیوژن کو کل کر کے کانفیڈنس سے بھرپور ایک قرارداد پیش کر دی جائے۔ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہماری عورتوں کو کس طرف جانا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کے لیے آج کے زمانے میں مشعل راہ کیا ہے۔ وہ مغربی معاشرہ جس میں جدت بھی دکھائی گئی ہے اور جدید تقاضے بھی پورے کیے گئے ہیں، یا اس میں نیا لباس یا کم لباس اصل میں ایک ماڈل، ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، یا پھر یہ مشرقی روایات اور اقدار کے جس میں ہمیشہ سے عورت کا عزت اور احترام کا معیار سب سے آگے رہا ہے، مگر کہتے یہ ہیں کہ عورت کو اختیار نہیں دیا گیا۔ وہ دین جو عورتوں کو زمین سے نکلوا کے منبر تک اور یہاں تک کہ ان کے اپنے اپنے شعبہ جات میں ان سے بہت ساری سہولیات لیتا رہا ہے، اور ان کے آنے پہ اپنے منبر سے کھڑے ہو کر ایک قیام اور احترام کا منظر کھینچتا رہا ہے، اس دین کا مقابلہ اس بے راہ روی سے کہ جو آج جس کا جو من آئے وہ اپنی مرضی کی بات کرے اور کہے کہ میری چیز ہے، میری مرضی چلے گی۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں جو شخصیات تشریف فرمائیں بہت ہی خاص ہیں، معاشرے کے بہت پختہ اور یقین سے بھرپور طبقات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آپ اس سے پہلے بھی الف لام میم کی زینت رہی ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتی ہیں، خواتین کے حوالے سے بہت بڑا آپ کا کارنامہ ہے، اور خاص طور سے آج کے دور میں بھی شیلٹر ہاؤس رکھتی ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں عالیہ صارم صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے دوسرے مہمان، آپ بھی بہت شفیق مہربان ہیں، بہت نرم مزاج ہیں، گفتگو جب کرتے ہیں دلائل سے کام لیتے ہیں۔ اس پروگرام میں بھی بڑی ضرورت ہے آپ کی، معروف عالم دین ہے علامہ اکرام حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ساتھ ہمارے تیسرے مہمان بھی شریک ہوں گی، اور گفتگو جس طرح آگے بڑھے گی، ہمارے ماڈل ہیں، معروف پاکستانی، اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اپنے شعبے میں، اور بہت ہی آسان انداز میں اپنے موقف کا اظہار کرتی ہیں۔ نادیہ حسین بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوگی۔ میں سب سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس سوال سے میں اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، سوال بنیادی طور سے احادیث کی روشنی میں ہی ہے کہ جن احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس میں تو عورت کو ایک خاموش یا چھپی ہوئی ایک خزانہ نما شے پیش کیا گیا ہے کہ جس کا احترام بھی ہو، مگر اس کو عیاں کرنے کی، اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن احادیث کو میں پڑھ رہا تھا جن میں سے ایک سر فہرست ہے کہ عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ تو کیا عورتیں نکلنا چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بیزار ہو جائیں، اور جہاں جہاں ان کی ضرورت اس معاشرے میں پڑتی ہے اس سے غافل ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ کو آپ نے سرنامہ کلام میں ذکر کرتے ہوئے سوال قائم کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کے بعد جملہ مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس جن سے انسان میں مرد اور عورت دو وصف رکھیں۔ ایک تو اس دنیا میں وہ وقت بھی گزرا ہے کہ جب عورت کو انسان ہی تصور کرنے سے انسان کترا رہا تھا، اور مرد ہی اپنے آپ کو انسان تصور کرتا ہے، اور عورت کو محض اپنی راحت کے لیے اپنی ضرورت کا ایک سامان تصور کرتا ہے۔ لیکن دین متین کی تعلیمات جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس نے عورت کو ایک مقام، ایک مرتبہ اور ایک رتبہ دیا، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ زمین سے اسے نکال کر وہ عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ جو اس دین اسلام کے علاوہ آپ کو کسی اور تعلیمات میں نظر نہیں آتا۔ اگر 571 عیسوی میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے تو 576 عیسوی میں محض 5 سال کے اس فرق، یعنی اس دور کی اگر کیفیت کو دیکھیں تو فرانس میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے،
اور اس کانفرنس کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ڈسکس کرنی ہے کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا کہ نہیں. اللہ اکبر. لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس کا مقام دیا. آپ نے یہ ذکر کیا کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے جدا ہو جائے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کو مرد کی ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فطری طور پر ایک تصادم ہے, ایک کانفلکٹ ہے, ایک ڈسپیوٹ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دو افراد کا باہمی ملاپ ہے, جناب آدم ہی کے ذریعے سے حضرت سیدہ حوا اس دنیا میں وجود پا رہی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں میں جو فرق رکھا گیا, ایک طرف کا جب حق ہوتا ہے تو دوسری سمت کا فرض ہوتا ہے, اور دوسری سمت کا جب حق ہے تو پہلی سمت کا فرض بنتا ہے. اس کا مطلب جب ہم عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے اور باہمی دو عورتیں ہوں, یعنی ایک طرف مرد ہے اور وہ مرد اگر شوہر کہلاتا ہے تو اس کے مقابل میں اگر عورت ہے اور وہ بیوی کہلاتی ہے, تو مرد پر جو حقوق ہیں وہ عورت کے فرائض میں شامل ہوں گے. اچھا. اور جو مرد پر فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق شمار کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے مرد کو اس بات کا مکلف فرمایا ہے, اس کو ذمہ دار بنایا ہے کہ تم نے اپنی عورت کو ملکہ کی طرح گھر میں ایک قیمتی خزانے کی طرح رکھنا ہے. اس کے ناز و نام, اس کی آسائش, اس کے آرائش, نفقہ کا جو لفظ استعمال ہوا, اس نفقہ میں اس کا لباس, اس کا رہن سہن, اس کی چھت, وہ ساری چیزیں داخل اور شامل ہیں. جب ایک مرد پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے تو اب جب وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور ساری آسائش اور آرائش اس کی شان اور اس کی رفت کے مطابق عورت کو گھر میں مل رہی ہے, تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جناب اس کو اپنی ذمہ داریوں سے, کیوں کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے نبرد آزما ہونے کے لیے اسے گھر سے نہیں نکلنے دیا جا رہا؟ ٹھیک ہے, یہ اس فرق کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں. جب تک وہ آپ اسے بائفرکیٹ نہیں کریں گے یہ سوال وہی کا وہی کھڑا رہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی تشریف فرمائیں کال پہ. نادیہ حسین صاحبہ معروف ماڈل بھی ہیں اور پاکستان کا ایک خوبصورت نام ہے, اپنی فیلڈ میں بہت بڑا ایک اعزاز رکھتی ہیں. میں یہ سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. اب مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ضرورت ہی کیا ہے آپ کو گھر سے نکلنے کی. یہ سوال اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کو مکلف نہیں ٹھہرایا گیا, ذمہ دار نہیں کیا گیا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, کسی اور کو ذمہ دار قرار دے کے آپ کے لیے تو راحت کا سامان ہموار کیا گیا, تو پھر کیا ہے آج کی عورت کے لیے, کیا واقعی چیلنج ہے باہر نکلنا اور ضرورت ہے باہر نکلنا؟ دیکھیں, کیونکہ ہر انسان کی جو ہے وہ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اپنی ایک گول ہوتا ہے اس کی زندگی میں. تو اگر یہ جو گول ہیں یہ ایز اے وومن بحیثیت انسان اگر وہ کچھ اپنے لیے اچیو کرنا چاہتی ہے, so there she has every right. I mean, you know, like اسلام میں جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ جی عورت جو ہے وہ ایجوکیشن نہ حاصل کر سکے, عورت جو ہے وہ بزنس مین نہ بن سکے. مطلب بی بی خدیجہ بھی جو تھی وہ تجارت کرتی تھیں, تو کہاں پہ لکھا ہے کہ جی وہ عورت کو نہیں جو ہے وہ حق کہ جی وہ گھر سے باہر نکلے؟ صحیح, بالکل کہیں نہیں لکھا. مولانا صاحب بہت واضح ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو اسلام منع نہیں کر رہا, تو پھر ہمیں کیا خواہش اور ضرورت کا فرق پیدا کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ جب منع ہی نہیں کیا اور جب ہمارے ساتھ اسلام ایگزامپلس پیش کر رہا ہے, تو پھر آج کی عورت کیوں نہ جائے مغرب کی پیشن گوئی؟ باہر نکلنے میں قباحت نہیں ہے. وہ اگر اپنی ضرورت کے تحت اپنی کسی کام سے نکل رہی ہے تو ضرور نکلے گی, لیکن مردوں نے وہ رول پلے نہیں کیا جس طرح سے انہوں نے عورتوں کو سنبھالنا تھا. تو یہ ایک چیز اسٹارٹ ہوئی ہے. اب جب وہ ایک چیز اسٹارٹ ہو گئی تو اس میں ہر مزاج کی عورت شامل ہو گئی ہے. لیکن میں عورت ہونے کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ میری جیسی عورتوں کو سستی آزادی نہیں چاہیے. سستی آزادی نہیں چاہیے, ہمیں مہنگی آزادی چاہیے. اب کیا فرق ہے سستی اور مہنگی آزادی کا؟ سستی آزادی وہ ہے جو آزادی کے خواب دکھا کر گھر سے باہر نکال کر ہماری تذلیل کی جاتی ہے. جاب پلیسز پر جو سب کچھ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے وہ سستی آزادی ہے. دکھائی جا رہی ہے آزادی, لیکن وہ آزادی نہیں ہے. مہنگی آزادی وہ ہے کہ ہم محرم رشتوں کے دلوں پر راج کریں, ہم گھر میں ملکہ اور بیٹیاں شہزادی اور مائیں ملکاؤں کی طرح رہیں, اپنے میاں کے لیے ساری اٹینشن ہماری طرف ہو. اب یہ میں پھر بتا دوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میاں کی اٹینشن بھی ہماری طرف ہو, وہ بھی باہر سے وہ سب چیزیں یا وہ خرافات نہ گھر میں لے کر جائیں جن کی وجہ سے عورتوں میں کسی قسم کی انسیکیورٹی پیدا ہو. آپ اگر گھر کی عورت پر باہر کی عورت کو ترجیح دیتے ہیں تو عورت کہیں نہ کہیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میری محبت, میری محنت, میری قربانی کو آپ کہاں چھوڑ دیا. تو ہمیں آزادی چاہیے, مہنگی آزادی. اور اگر میں اس وقت لیٹسٹ جو آزادی ہمارے پاس چل رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, وہ سعودی عرب کے حوالے سے میں کہوں کہ ہم نے وہاں پر آزادی دیکھی ہے جو اس وقت
کیا وہ قابل قبول ہے؟ کیا اس سے اس ملک کو، تمام عالم کو، تمام مسلمانوں کو کیا اس آزادی سے فائدہ ہوگا؟ تو کوئی بھی آزادی جس سے فائدہ ہو انسانوں کو، انسانیت کو، وہ قابل قبول ہے، اور کوئی بھی آزادی جس سے نقصان پہنچے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ ثابت کرنا کہ انسان اگر پیدا ہو جائے اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ جانوروں کے ساتھ رہ کے جانور بن سکتا ہے، ان کی طرح آوازیں نکال سکتا ہے۔ آپ کو اسٹڈیز جب کرتے ہیں تو اس میں اسٹڈی آتی ہے کہ انسان بندر کی طرح آواز نکال سکتا ہے، اس پہ جھول سکتا ہے درختوں پر۔ تو کیا یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے پیدا کیے وہ خصوصیات چھوڑ کر ہم دوسری خصوصیات اپنا کر صرف یہ دکھائیں کہ ہم یہ نہیں، ہم تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں، نقل میں؟ کیا یہ زیادہ مناسب نہیں کہ جو کوالٹیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم ان میں اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھائیں کہ ہم دوسرے کا اگر کچھ بھی، ہم اپنے آپ کو اگر برتر ثابت کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو اپنی صلاحیتوں میں کریں، مقابلے میں تباہی نہ پھیلائیں، اپنی اصل کو نہ کھوئیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گئے، یہ نہ ہو جائے، مگر ہو تو کیا جائے، اس پہ تو ہمارا اختیار ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ذہنی طور سے غلام ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ ہم سے آگے نکل گئے۔ اگر مرد فالو کر رہا ہے یورپین کلچر کو اور عورت بھی فالو کرنا چاہتی ہے، اس میں حرج کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، انتظار آپ کا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ صحن کو بھی چھوڑ کر، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ صحن سے ہٹ کر کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں بھی وہ جگہ جو کنارے کی طرف ہو، وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ بہترین ہے۔ یہ تو نماز یعنی عبادت کے لیے حکم ہے، لہٰذا اس کے علاوہ جو دیگر معاملات زندگی ہیں ان کو صحن میں بھی جا کے اسلام تو پسند نہیں کرتا۔ البتہ ضروریات اور خواہشات کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اور آج یہ معاشرہ اس کنفیوژن سے باہر نکل آئے۔ یہ میری دعا ہے، یہ میری درخواست ہے، گزارش ہے، التجا ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اس پروگرام کے نتیجے میں یہ طے ہو جائے کہ ہم یا تو ایک اچھے مسلمان کہلائیں گے اگر ضروریات کو نبھائیں گے، کاروبار زندگی کو بھی دیکھیں گے، نوکری پیشہ افراد بھی اپنے واجبات کو پورا کریں گے، یا پھر اگر ہم گھر میں رہیں گے اور ایک کمرے میں کونے میں دبے رہیں گے، اس سے ہمارا رب راضی ہے تو پھر اس سے اچھا ہے کیا؟ اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ مولانا صاحب، میں اس کی ایک وضاحت چاہتا ہوں کہ آج کی ایک عورت خواہش بھی رکھتی ہے نا کہ جب اس کے گھر کا بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پائلٹ بن رہا ہے یا سیاستدان بن رہا ہے، تو اس نے کوئی قصور کیا ہے یا وہ عورت پیدا ہو کے کوئی گناہ کر بیٹھی ہے کہ وہ نہیں بن سکتی، وہ خواہش نہیں کر سکتی کہ اپنے لیے بھی کوئی اچھا اعلیٰ مقام، کوئی منصب دیکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، خواہش کا اظہار کرنا یا اپنے دل میں کسی خواہش کا پالنا کوئی غلط بات نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اعلیٰ سوچتا ہے اور اعلیٰ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن صرف مرد اور عورت کی ہم یہاں بات نہیں کریں گے، ہم یہاں بات کریں گے مسلمان مرد اور مسلمان عورت۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر شریعت مطہرہ کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں اور ان کی قیودات ہیں، تو پھر اس کے بعد تو یہ سوال نہیں بنتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے کوئی بھی دل میں خواہش پیدا ہو، اس کی تکمیل جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے، تو یہ پھر وہ آزادی ہے جس کی جانب ہماری بہن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ سستی آزادی۔ اب خواہش کو بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ کیسی خواہش۔ مرد بھی اگر کوئی اپنی فطرت کے خلاف کسی خواہش کا اظہار کرے، وہ اگر اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں زنانہ لباس پہن کر معاشرے میں پھروں، میری یہ خواہش ہے، آپ کیا کہیں گے اسے؟ کہیں گے جناب اس کا تو اسکرو ہی ڈھیلا ہے کہ یہ کیسا کام کرنے جا رہا ہے۔ تو اگر اسی کے برعکس ایک خاتون مردانہ لباس پہن کر باہر نکلتی ہے تو آپ اس چیز کو آزادی کیوں کہتے ہیں؟ لیکن آپ کا مسلم معاشرہ اگر سلمان خان کو مرد کی حیثیت میں پسند کرتا ہے، رول ماڈل، تو وہی مسلم معاشرے کی وہی عورت تو ایشوریہ رائے یا فلاں فلاں کو پسند ہی کرے گی، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج اسی بات کی ہے نا کہ وہ جو پسند کیا جا رہا ہے آیا اس کی کوئی قیودات ہیں یا کہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود ایک حدیث مبارکہ کی جانب اشارہ کر دیا، اب صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے اب اس کی اور کیا ہم تفہیم کریں یا اپنی ماؤں بہنوں کو ہم اور کیا پیغام دیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ صحیح۔ تو وہ جو چاہت دین ہے، اس چاہت دین پر اپنی چاہت کو قائم اور غالب نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمیشہ انہی قیودات میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ صرف مرد اور عورت کی بات ہم نہیں کریں گے۔ ہم جب اس پروگرام کو ہی الف لام میم کا نام دے رہے ہیں تو ہم ہر بات کو دین اور اپنی قیودات کے اندر رکھ کر کریں گے۔ اگر آپ اس کی باؤنڈری کو کھولتے ہیں
اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں محض مرد اور عورت کی بات کی جائے تو پھر آپ مغرب کی جو آزادی ہے حقیقتاً جس کو ہم غلامی کہتے ہیں آپ اس کے لاکھ دلائل دیجئے، اس کا رد آپ کو دنیا کے سامنے نظر آئے گا کس انداز میں وہ آزادی ہمارے معاشرے کے لیے، معیشت کے لیے اور ہماری ثقافت و تہذیب کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کھلا ایک واضح میدان ہمارے سامنے واضح نظر آتا ہے۔ میدان سامنے آ جائے گا۔ نادیہ حسین صاحبہ، آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گا۔ میں سوال برملا اور برجستہ پوچھتا ہوں اور اس میں تکلف محسوس نہیں کرتا، اور اس کی نیت صرف سوال پوچھنا ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے، اور ضرورت ہے تو الگ معاملہ ہے، خواہش تو ہونی ہی نہیں چاہیے اس معاشرے میں عورت کو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جب اس کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے آپ سے کہ وہ عورت جو خواہش لے کے نکلی ہے باہر، اس کے لیے کوئی ایسا پیکج نہیں بن سکتا کہ جس میں اس کی شرم و حیا بھی رہے محدود، واجبات بھی ادا ہو رہے ہوں؟ کیا ضروری ہے کہ وہ تنگ لباس اور کم لباس میں ہی باہر نکلے تبھی جب اس کو ہیرو ہیروئن کہیں گے، تبھی اس کی ویلیو بڑھے گی، تبھی اس کو کام ملے گا اور تبھی جا کے اس کی عزت ہوگی؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں۔ بہت سی ہماری ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جو سی ای اوز ہیں کمپنیز کی، بڑی بڑی کمپنیز کی سی ای اوز ہیں، تو ان کا تو کوئی ایسا لباس یا کوئی ایسی اس چیز میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، مطلب کہ وہ جو ہیں وہ شانہ بشانہ مردوں کے کام کرتی ہیں اور وہ پراپر طریقے سے وہ ڈریس ہوتی ہیں جو ان کے ورک انوائرمنٹ سے جو ہے وہ کنڈیوسو ہوتا ہے، تو وہ جو ہیں ان کو تو تھوڑی ایسی وہ کوئی اگر کہہ پراپر سکتا۔ طریقے سے ڈریس اپ ہوتی ہیں تو آپ اور ہم لوگ کیا امپراپر طریقے سے ڈریس ہوتے ہیں؟ وہ جو فیمنسٹ ہوتی ہیں وہ امپراپر ڈریس اپ ہوتی ہیں؟ نہیں جی، کوئی بھی جو ہے وہ دیکھیں وہ ایک، اگر ہم یہاں پہ جو ہے نا ہم ایک جو دو چیزوں کو ہم کنفیوز کرتے ہیں، دیٹ از دا ریلیجس کائنڈ آف جو ہم پہ ایک امپوز کیا جاتا ہے ورسز جو ہماری اپنی جو ایک سوچ کے لحاظ سے جو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ جو ہماری اپنی مرضی کے لحاظ سے جو ہم جس طریقے سے اس کو ڈریس کرنا چاہیں، اب نہیں، اس یہ کے تو اندر اگر ہم وہی کہتے ریلیجن کو جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں ہاں، تو وہ اس کے اندر ایک الگ ایک وہ ایک ڈبیٹ بن جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنے ایک اون چوائس کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر وہ اس کی اپنی چوائس ہے، اگر وہ سمجھتی ہے جو بھی وہ۔ نہیں، میں واضح کر دوں کہ ریلیجن کوئی چیز امپوز نہیں کرتا۔ اصل میں اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، اس کو فالو کرنا ہے، یا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے۔ تو کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ امپوز کر رہا ہے، بلکہ وہ بندے کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس بات کو تو ہم کلیئرلی سمجھ رہے ہیں نا؟ جی میں وہی کہہ رہی ہوں نا، تو وہ تو پارٹ آف ریلیجن آ جاتا ہے نا، وہ تو پارٹ آف ریلیجن آ جاتا ہے، مگر لیکن اگر آپ ریلیجن کو جو ہے وہ اپنی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جو ریلیجن کو فالو کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ ریلیجن کو فالو کر کے اپنی ڈریسنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو بھی کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ غلط ہے یا وہ جو ہے وہ صحیح ہے، یا وہ جو بھی ہے وہ اپنی ریلیجن کو دیکھتے ہوئے وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر جو کوئی ایسا کوئی انسان ہے، میں یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ جو کہوں گی کہ جی وہ مسلمان عورت ہو، لیکن اگر مسلمان عورت بھی ہے لیکن اگر وہ اس طریقے سے اپنی مرضی کے لحاظ سے وہ ڈریس ہونا چاہ رہی ہے تو ہم اس کو نہیں امپوز کر سکتے، بیکاز ریلیجن کی ناٹ بی امپوزڈ۔ ٹھیک ہے، اسی آئینے میں دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور ایسا ہی ہوگا کہ آپ کے مثال کے طور پہ اگر آپ ایک بیوٹیشین ہیں تو آپ برقعے والی خواتین کو بھی خوبصورتی کے مشورے دیتی ہوں گی اور ان کو ویسے ڈریس اپ بھی کرنا سکھاتی ہوں گی، ان کے لیے بھی رول ماڈل بنتی ہوں گی آپ۔ جی ظاہر ہے، مطلب کہ چاہے وہ میک اپ ہو یا چاہے وہ ایک سینس آف سٹائل ہو یا چاہے وہ حجاب سٹائلنگ ہو یا چاہے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برقعے والی عورتیں جو ہیں وہ میرے سالون میں آتی ہیں، وہ تیار ہوتی ہیں اور ہم لوگ ان کو پراپر طریقے سے جو ان کا اپنا جو تو عالیہ سارم صاحبہ، یہ تو بڑا آسان ہو گیا نا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی واجب نہیں ہے، حکم نہیں ہے، ریلیجن از اے چوائس۔ اگر آپ نے چوائس کر لیا ہے تو آپ اس طرح سے رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور اگر آپ نے نہیں چوائس کیا، آپ کھل کے رہنا چاہتے ہیں تو پھر حرج کیا ہے معاشرے کو؟ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پیغام ہم تک پہنچایا وہ یہ ہے کہ اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کرو۔ اور یہ چیز کوئی خالی عورت کے لیے نہیں ہے، یہ عورت مرد دونوں کے لیے ہے کہ اگر عورت کو کہا کہ اوڑھنی نیچے کر لو تو مرد کو کہا نظر نیچے کر لو۔ اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس نے عورت کو جو کام کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے باوجود جو اس کا سپورٹ سسٹم بنایا ہے
کہ گھر میں اگر عورت کچھ کما کے لاتی ہے تب بھی گھر کا نان نفقہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مرد کی ذمہ داری ہے، وہی سربراہ ہے. یعنی اتنی پروٹیکشن ملنے کے باوجود بھی اگر ہم اڑتی ذمہ داریاں اپنے سر پر لیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی اولین ذمہ داری اس کا گھر سنبھالنا ہے. گھر سنبھالنے کے بعد اس کو جتنی بھی جگہ ملتی ہے اور جتنا وہ طریقے سے باہر کام کر سکتی ہے کرے. لیکن جہاں اسلام بیچ میں آتا ہے وہاں میں تو بڑی خوشی سے ایک بات کہتی ہوں کہ اسلام میں ہے کام کرو، مرد سے جب بات کرو تو آواز اتنی اونچی اور اتنی سخت رکھنا، اونچی سے مراد سخت رکھنا کہ اس کی مجال نہ ہو کہ تمہاری طرف وہ کوئی بدنیتی کی طرح دیکھ سکے. اسلام نے عورت کو کسی بھی اچھے کام سے نہیں روکا، اس نے صرف اس کو باؤنڈریز میں رہنے کو کہا. اور یہ بھی میں اس میں نہ اسلام کو لاتی ہوں نہ ایسٹ اور ویسٹ کی بات کرتی ہوں. کیا ویسٹ میں کوئی برائی نہیں ہے؟ عورتوں نے جو کچھ بھی وہاں کیا کیا اس کے بعد انہیں آزادی مل گئی ہے؟ کیا اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ڈومیسٹک وائلنس ویسٹ میں نہیں ہے؟ اتنا ڈومیسٹک وائلنس وہاں سے رپورٹ ہوتا ہے جو ہم یہاں دیکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں ہٹا کے آپ کے بچے اور میرے بچے ان کے لیے چوائس ہے ریلیجن کہ وہ جو چاہے کریں، اس میں آپ روک ٹوک تو نہیں کریں گے، پیرنٹ روک ٹوک تو نہیں کریں گے؟ دیکھیے ریلیجن کے بغیر تو ہم مکمل ہی نہیں ہوتے نا. اب جس کا جو مذہب ہے وہ اس کے حساب سے کام کرے گا. بغیر مذہب کے تو میرا زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن میرا مذہب زبردستی کسی پر کچھ امپوز نہیں کرتا، میرا مذہب زیادتی پہ نہیں آتا. میرا مذہب تو اتنا حسین مذہب ہے کہ آپ اس کو اگر طریقے سے فالو کریں تو خود ہی دل میں اترتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف طریقہ کار بتایا ہے کہ کس طرح سے عورت نے اگر نکلنا ہے کام کے لیے، اس نے اپنی ذات کو منوانا ہے، اس نے صرف اپنے آپ کی، اپنے کردار کی، اپنے خون کی، اپنے خاندان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے وہ بتایا. لیکن مردوں کو بھی کہیں اس وقت عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ میں عورت کے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری ڈال کے مرد کو آزاد کر رہی ہوں. قطعی مرد آزاد نہیں ہے، پابند کر رہی ہیں آپ تو. مرد زیادہ پابند ہے. مرد اتنا زیادہ پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھولوں کی طرح رکھا ہے اور مرد کے اوپر سارے مشکل کام ڈالے ہیں. اور ہم اگر کہیں پہ جا کے ہم چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے ہم ٹیچر ہوں، وہ سارے پروفیشن، اور اس کے علاوہ بھی ہم تو پائلٹ بھی ہیں. اب تو میرے ملک میں عورتیں بائکیاں بھی چلا رہی ہیں، اب تو سب کچھ چل رہی ہے. تو اب کون سی آزادی باقی رہ گئی ہے؟ بس خوشی کی بات ہے. یہاں پہ تو یہاں پہ اطمینان کا سانس لینا چاہیے کہ اگر اس معاشرے کی عورت کو مرد ان کا حق دے رہا ہے اور پھر اسی طرح سے مرد کو اہمیت بھی مل رہی ہے تو پھر اور کیا چاہیے. مگر کنفیوژن کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے؟ کنفیوژن یہاں کھڑی ہوتی ہے کہ ہم طے ہی نہیں کر پاتے کہ ہم مسلم معاشرہ ہو کے بھی ماڈریٹ معاشرہ ہو سکتے ہیں یا پھر ماڈریٹ معاشرہ بن کر ہم سے اسلام تو نہیں چھوٹ جائے گا. لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر وقفہ الاسلامی میں آپ کا انتظار ہے. اسلامی میں خوش آمدید. میں ناچیز اس معاشرے میں جو تردد پیدا ہے اس کا خاتمہ چاہتا ہوں، اور میں باخدا کچھ نہیں چاہتا. میں کیونکہ اینکر ہوں، نیوٹرل ہوں، اور مجھے ہونا بھی نیوٹرل چاہیے. اگر آپ رائٹسٹ ہیں تو رائٹسٹ رہیں، لیفٹسٹ ہیں تو لیفٹسٹ رہیں، اسلامسٹ ہیں خوب، نہیں ہیں تو بھی خوب، مگر کوئی ایک ڈائریکشن تو ہونی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے عزیزان من کہ 72-74 سال بعد بھی، اور شاید 80-90 سال بھی ہو جائیں گے، ہمیں ڈائریکشن ایک نہیں ملے گی. ہم پہ ہر کوئی امپوز ہوتا جائے گا یا پھر ہم ہر چیز کو نقل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. میں چونکہ سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ گفتگو میں مولانا صاحب بھی تشریف فرمائے. مولانا اکرام حسین صاحب، ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ معاشرہ ہمیشہ ایسی تردد میں رہے گا کہ میری بچی جب چھوٹی ہوگی تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی فراک پہنو، یہ کم لباس، یہ تنگ لباس پہنو، مجھے وہ اچھی لگتی ہے. اس میں اس کو گڑیا بھی لا کے دوں گا تو وہ بھی باربی ہوگی اور اس کے بال بھی ایسے بلانڈ ہوں گے اور خوبصورت ہوگی. مگر جب وہی بچی بڑی ہو جائے گی تو میں اس کو کہوں گا نقاب، حجاب، پردہ، اور ویسا بالکل نہیں ہونا جیسے گڑیا تھی. یہ صحیح طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شریعت مطہرہ انسان کو جب مکلف کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کے مکلف ہونے کے مختلف اسٹینڈرڈز اور درجات رکھے گئے. کوئی لمحہ یا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا مسلمان کی زندگی میں جہاں وہ یہ کہے کہ اس وقت میں تعلیمات سے بالکل ماورا ہوں. جب ہم والدین بحیثیت ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے فیزز بنائے ہیں، اور وہ فیزز اور وہ مرحلے ہیں کہ جس عمر میں تربیت ہونی ہے، جس عمر میں آپ کی نصیحت کا بچوں پر اثر ہونا ہے، جس عمر میں بچہ آپ کی بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہے. لیکن وہ وقت سارا کا سارا ہم نے اسی خواہش میں گزار دیا جن کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. ہم نے اپنی بچی کو وہ جو حیا کا پیکر بنانا تھا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی ہے، ایک بچی ہے، اور ایک مسلمان گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، ابتداءً اسے آپ اسلام کی تعلیمات سے جو ہے روشناس نہیں کریں گے تو جس وقت وہ دنیا میں باہر نکلے گی، پڑھنے جائے گی، مختلف طبقات سے اس کی ملاقات ہوگی،
اس کے بعد جب اس کی سوچ اور فکر کے زاویے تبدیل ہوں گے تو پھر وہ کاؤنٹر کوشچنز کے ساتھ آپ کے گھر میں آئے گی اور اس بات کی اب وہ خواہش کر رہی ہوگی کہ جس کی خواہش آپ اس کے بچپن میں کر رہے تھے لیکن اب اس ذات سے آپ وہ چیز نہیں چاہ رہے ہوتے. اس لیے ہمارے ماہرین نفسیات نے تو اس کو بہت بعد میں ذکر کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 درجات تربیت کے پہلے ذکر فرمائے. الولد سید 7 سنین، پہلے 7 سال سردار ہے. والولد عبد 7 سنین، پھر غلام ہے. والولد وزیر 7 سنین، پھر مشیر ہو گیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 21 سال تک کا مرحلہ ہے. خوبصورت ہے. یہ جو 7 سال ہیں جب وہ سردار ہے، وہ کام کرنے کے سال ہیں. جی وہ ابتدائی سالوں میں وہ سرداری ہے اس کی ہر بات مانی جا رہی ہے، آپ کو منوانی ہے. اگلے میں پھر وہ امور ہیں کہ جو ان پر آپ کو اوبلیگیٹری طور پر اس پر چیزیں رکھنی ہیں. 7 سال کی عمر میں نماز کی جانب رغبت کا کیوں حکم دیا گیا؟ 10 سال میں مار کر نماز پڑھانے کا کیوں کہا گیا؟ یہی 7 سے 14 کے درمیان. اچھا یہ مار پہ مجھے ذرا سے الجھن ہے، میں اس کو بھی سمجھنا چاہوں گا، مگر ایک سوال بن رہا ہے ظاہر کنفیوژن سے میں نکالنا چاہ رہا ہوں. نادیہ حسین آپ بھی آپ سن رہی تھی جب میں مولانا صاحب سے بات کر رہا تھا. یہ کنفیوژن ہے معاشرے میں، جب میری اور آپ کے بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو باربی بنانا پسند کرتے ہیں، مگر جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں ان سے اختلاف ہوتا ہے. پھر ہم ان کو ظاہر وہ باربی سے بھابھی بن رہی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اجتناب نظر آتا ہے اس میں. اب ایک اور بھی کنفیوژن ہے، جیسے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک ایسا معاشرہ ہے، رمضان الکریم آ گئے تو ہمیں اسلامک کلچر نظر آئے گا. جیسے ہی رمضان الکریم چلے گئے یا اذان اگر ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے آپ بھی سر پہ نقاب یا چادر یا پردہ ڈال لیتی ہیں، مگر جیسے ختم ہوتا ہے ہم لوگ ویسے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر وہ صحیح والی ڈائریکشن کون سی ہے؟ یہ بھی بات چوائس ہی ہے چل رہا ہے کیا؟ دیکھیں یہ ایک آئی وڈ سے کہ there should be no argument about this. اگر ہم ایک اسلامک نیشن ہیں تو اگر اس چیز کو اوور آل امپوز کیا جائے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے اسی چیز کو ہی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں پہ ہمارے پاس ایز اے نیشن اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ ایک اپنی سوچ کی اور اپنی چوائس کی آزادی ہے تو پھر آپ اس کو غلط نہیں بول سکتے کہ جی جو وہ دوسرا انسان کر رہا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. آپ جو کر رہے ہیں، جو آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، جو اعمال ہے وہ آپ اپنے اعمال اپنے ساتھ ہی لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو دوسرا یعنی ہم جس قسم کا چاہیں لباس پہنے، وہ آپ کا اور اللہ کا رشتہ ہے، اس میں کسی اور کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور پارٹ ٹائم ریلیجن آپ اپنائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اذان ہو تو ہمارے سر پہ دوپٹہ ہو، ورنہ ہم جس طرح کا چاہے مزاج رکھیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے لائک آئی سیڈ کہ وہ جو چیز ہے اگر آپ کو مطلب ڈیفینیٹلی ایک احترام ہے، ایک رسپیکٹ ہے، اور جہاں تک وہ رسپیکٹ کی بات آتی ہے آپ کو وہ اس چیز کو کرنا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن لائک آئی سیڈ اگر ہم جو ہے وہ اس چیز کو امپوز کرتے ہیں ایز اے نیشن، ایز اے ریپبلک فار ایگزامپل اگر ہم اس کو جیسے کہ اب سعودی عربیہ میں ہے وہاں پہ جو ہے وہ عورت حجاب کے یا نقاب ایز اے نیشن تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. یہ تو حکم نیشن، ہم فورن کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں پہ اذان اگر آتی ہے تو وہ ہم وہاں کے نیشن کے لاز کو تو نہیں دیکھیں گے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو اگر سر پہ چادر ڈالتی ہیں تو ریگولر ڈالتی ہیں، اذان کا انتظار کرتی ہیں، رمضان میں ہم مسلمان بنتے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہماری تراویحیں ہی ہمیں مسلمان بناتی ہیں، یا پھر یہ بائی چوائس اور بائی ٹائم ہٹ کے ریگولر بیسس پہ کچھ ہونا چاہیے؟ رمضان تو ری انفورسمنٹ کلاسز ہوتی ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، دنیا کے بہت ساری یلغار ہم پر ہوتی رہتی ہے. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ری انفورسمنٹ کلاس دیتا ہے کہ زندگی کو ایسے لے کر چلنا ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. دیکھیے جب یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. اسلام میں جتنی چیزیں دی گئی ہیں اس کو مذہب سے اگر ہٹ کر بھی لیا جائے تو وہ ہماری انسان کی بہتری کے لیے ہیں. اگر میں خالی جائیداد کا بھی ایک معاملہ لوں، ہم تو خالی اس وقت حجاب پردے اس کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری خواتین کو اس بات پر بھی شدید اختلاف ہوتا ہے کہ ہمارا حصہ کم کیوں ہے اور ہمارے بھائی کا حصہ زیادہ کیوں ہے. لیکن وہ اس سے آگے اس کو نہیں سمجھتی کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہی نہیں ہے معاشی، اس بھائی کے اوپر ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے، سب کی ذمہ داری ہے، آپ پر وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم اسلام کو اگر پورا سمجھ جائیں، مکمل سمجھ جائیں تو ہم اس کو پارشلی لیں گے ہی نہیں، ہم اس کو ٹوٹلی ایبزارب کریں گے، کیونکہ اس کو ایبزارب کرنے میں بائی چوائس نہیں، ہم اس کو بڑی خوشی سے ایبزارب کریں گے. یہ کلیئر ہو گیا. یہ میرے پاس ایک ریزولوشن آ گئی کہ جو آج مہمان حضرات بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایٹ لیسٹ اس بات پہ آئے کہ جو لینا ہے وہ پورا لیں. اور میرے خیال اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر دین میں داخل ہو تو پورے داخل ہو، ورنہ یہ آدھا آپ کو کہیں بھی نہیں چھوڑتا. ہم تو حکیم کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جہاں ہوتا ہے، ملا کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے. تو پھر نیم مذہب بھی
کوئی ہم نہیں پورے معاشرے کے لیے خطرہ ہوگا اور بڑا وبال قسم کا ہوگا. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں نادیہ حسین صاحبہ کا, مولانا اکرام حسین صاحب کا, اور خاص طور سے عالیہ سالم صاحب آپ کا بھی, خواتین حضرات آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تحمل کے ساتھ ان موضوعات پہ اپنی سماعتیں بکھیرے رکھتے ہیں اور سنتے ہیں خاص طور سے, اور پھر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اس ساری گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ آپ خود سے اپنا فیصلہ کریں جو آپ کو مناسب لگے. یہ چوائس آپ کی ہے, مگر اس چیز میں چوائس آپ کی ہے جس میں آپ کو چوائس کا حق دیا گیا ہے. جہاں آپ کو واجب اور فرض کا معاملہ آ جائے وہاں پہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کب کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کر کے گزر کیوں نہیں گئے. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے احکام کا, اس کے فرمان کا. اللہ کی امان.